جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ آپ کا اللہ پہ یقین اور اسلامک ہسٹری اور اسلامک اس سائڈ پہ بہت رجحان ہے. تو روحانیت کی سائڈ کی اگر بات کریں یا کہہ رہے ہیں پیری فقیری یا جیسے اس سائڈ پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ کو آپ کچھ لوگ برا بھی شاید منائیں گے لیکن کچھ ہنسیں گے بھی. وہ یہ ہے کہ میں الٹیمیٹلی ایتھیسٹ ہو گیا تھا. تو میں بالکل اسلام کو چھوڑ چکا تھا. میری جرنی یہ ہے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا. جب جوان ہوا تو الٹیمیٹلی میں ٹوٹلی پھسل گیا تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مذہب جو ہے یہ ایک انوینشن ہے انسان کی اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کنٹرول کرنا، ڈسپلن پیدا کرنا. اور میں سمجھتا تھا کہ کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے لیڈر تھے اور انہوں نے ایک ایسا سسٹم سیٹ اپ کیا ہے جو بہت اچھا ہے. تو میری یہ سوچ تھی. تو بس پھر ہدایت آنی تھی. تو کسی ایک دوست سے بات ہوئی تو جب میں نے شیئر کیا تو وہ سمجھدار تھا، وہ سمجھتا تھا، اس کا دین مضبوط تھا. تو اس نے کہا میں بات سمجھ گیا تمہاری. تو کہتا ہے تو بیسکلی تم یہ کہتی ہو کہ یہ جو قرآن ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے اور یہ ان کا ہی سارا آئیڈیا ہے. تو مجھے کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تو تمہارے خیال میں پھر یہ قرآن تو انہوں نے لکھا ہے نا؟ میں کہا ہاں. تو کہتا ہے ٹھیک، بس یہی مجھے چاہیے. تو کہتا ہے یہ تبدیل ہوا ہے یا کہ بعد میں کسی نے یا وہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو انہوں نے کیا ہے. اس کی ٹریس بیک کیا جا سکتا ہے سائنٹیفک بیس پہ بھی چیزیں کہ نہیں وہی چیزیں، تبدیلی نہیں ہے. تو کہتا بس اتنی مجھے چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بھی سمجھنے کی اب ضرورت ہے کہ اصل میں کوئی بھی ایتھیسٹ جو ہو وہ خدا کا منکر ہو سکتا ہے، حضور کا منکر نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. تو جب پھر آپ حضور کو دیکھیں گے تو پھر خدا بھی مل جائے گا. صحیح بات ہے. وہ آپ ڈینائی نہیں پھر کر سکتے. تو وہ کنیکشن تھا جو مجھے پھر سیٹ ہو گیا تھا میرے لیے. اس نے بیسیکلی پھر قرآن کو استعمال کیا اور قرآن کو بتایا کہ یہ بتاؤ کہ کیسے یہ چیز ہے کہ ہماری جو سائنس ہے یہ چند سو سال پہلے تو یہ کہتی تھی کہ زمین جو ہے فلیٹ ہے تو آپ گر جائیں گے. تو یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ تو کہہ رہا نہیں وہ خود گردش کر رہی ہے. بالکل. تو یہ رات دن بارش یہ ساری چیزیں، یہ گریوٹی، یہ چیزیں ساری قرآن پورا نظام ہے. ہاں تو یہ ان کو کیسے پتا تھا؟ تو پھر اس نے جو کلر پوائنٹ تھا میرے لیے وہ یہ تھا، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جب عورت کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے تو حمل کا جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے مختلف سٹیجز قرآن نے بیان کیے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بس سمجھا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہ پتہ ہوا. تو تیرے خیال میں کیا وہ پریگننٹ عورتوں کو کاٹتا رہا ہے تو دیکھتا رہا ہے کہ بھائی یہ سٹیج ہے، یہ سٹیج ہے، کیسے اس کو لیے علم ہوا؟ تو پھر کہتا ہے اگر مان لیا جائے کہ یہ بھی کیا ہوگا، اس نے کاٹتا رہا ہوگا، لیکن جس سٹیجز کی یہ بات قرآن کر رہا ہے وہ تو آنکھ سے نظر ہی نہیں آتی. بالکل. تو کیا اس کے پاس الیکٹرو میگنیفائنگ گلاس تھا جس کے زوم کر کے وہ اس کو دیکھ رہا تھا؟ کہتا لیکن بجلی بھی نہیں تھی تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو MRI مشین بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی اسکینر ہوگا. تو یہ کیسے پاسبل ہے صحیح کہ اتنی ایکوریسی سے یہ اتنے باریکی کی چیزیں وہ بتائی جا رہی ہیں اور پھر اتنے مختلف سائنٹیفک ڈفرینٹ فیلڈز کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک فیلڈ کی نہیں ہے. میں نے PhD کی، میری ایک فیلڈ ہے. جگہ 30 ادر فیلڈز کی بات کر رہی ہیں. تو وہ شخص جس نے کبھی اسکول بھی نہیں گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو جب میں نے اس پہ زیادہ غور و فکر کیا الٹیمیٹلی تو اسی نتیجے پہ یہ پاسبل نہیں ہے. تو واقعی خدا ہے. بالکل. تو وہ ایمان تھا پھر میرا، کیونکہ میں آیا تھا ایک نئے لیول سے، اپنی آنکھیں کھولی ہوئی پہنچا تھا اس جگہ پہ. میری وراثت کی بات نہیں تھی اب. تو پھر میں نے بہت محنت کی دین پہ، بہت کتابیں پڑھی. ہر وقت میرے پاس کتاب ہوتی تھی. میں بس ڈرائیور بھی تھا تو میرے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی. تو مجھے کہتے تھے مین ود اے بائبل.